السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ عزیز سامعین کرام، میرا آج آپ کے سامنے روبرو ہونے کا مقصد گالی گلوچ کے بارے میں کچھ ضروری باتیں عرض کرنی۔ عزیز سامعین کرام، دین اسلام دین فطرت ہے۔ دین اسلام کے اندر جہاں عبادات کو بہت زور دیا گیا ہے، وہیں اخلاقیات پر بھی بہت زیادہ زور دیا گیا۔ انسان کے اچھے اور برے اخلاق کا مظہر اکثر زبان ہوا کرتی ہے، یعنی زبان ہی کے ذریعے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان اچھے اخلاق کا حامل ہے یا برے اخلاق کا حامل ہے۔ جب تک انسان زبان کا استعمال نہیں کرتا، اس وقت تک اس کا عیب و ہنر چھپا ہوتا ہے۔ بقول شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ، تا مرد سخن نگفتہ باشد، عیب و ہنرش نہفتہ باشد، یعنی جب تک انسان زبان سے کوئی لفظ ادا نہیں کرتا، اس وقت تک اس کا عیب اور اس کا ہنر چھپا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ہمیشہ زبان کا صحیح استعمال کرنے اور غلط بیانی یعنی گالی گلوچ سے ہمیشہ دور رہنے کی تلقین کی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، جسے اللہ پر ایمان ہے اور آخرت پر ایمان ہے، اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات بولے ورنہ وہ خاموش رہے۔ اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا، من یضمن لی ما بین لحییہ ورجلیہ اضمن لہ الجنہ، جو آدمی مجھے دونوں جبڑوں کے درمیان جو زبان ہے اس کی حفاظت کی ضمانت دے گا، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اتنا ہی نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دنیا کے سب سے بڑے ظالم بادشاہ فرعون کے پاس دعوت دینے کے لیے بھیجا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، فقولا لہ قولا لینا، اے موسیٰ علیہ السلام، جب تم فرعون کے پاس جاؤ تو انہیں نرمی سے بات کرو۔ اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرو۔ جن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی زندگی میں گالیاں دی تھی، جب مکہ فتح ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ طائف کے لوگوں کا واقعہ یاد کیجئے، طائف کے اوباشوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی، پتھر برسائے، پہاڑوں کے فرشتے حاضر ہو گئے۔ اے نبی، اگر آپ چاہیں دونوں پہاڑوں کے درمیان ان طائف کے لوگوں کو چل کر رکھ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑوں کے فرشتوں سے کہا، مجھے امید ہے، مجھے یقین ہے کہ ان کی آئندہ آنے والی نسلیں یہ ایک اللہ کی عبادت کرے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ کچھ چند سالوں بعد سارا کا سارا طائف مسلمان ہو گیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ خود حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبابا، اللہ کے نبی کبھی بھی کسی کو گالی دینے والے اللہ کے نبی نہیں تھے۔ خود حضرت انس اپنے بارے میں بیان کرتے ہیں، میں نے 10 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، 10 سال میں اللہ کے نبی نے کبھی مجھے گالی نہیں دی، کبھی مجھے غلط بات نہیں کی، یہاں تک کہ کسی کام کے کر گزرنے پر یہ نہیں سوال کیا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تھے۔ صرف اخلاق ہی نہیں، اللہ کے نبی کی تعلیمات بھی یہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لان تان کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا، تانا دینے والا مومن نہیں ہو سکتا، گالی گلوچ کرنے والا، گندی باتیں کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا، اور زبان درازی کرنے والا مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ سوال کیا، مل مفلس، مفلس کون ہے؟ صحابہ نے جواب دیا، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس زندگی کا سامان نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، وہ آدمی مفلس ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا مفلس یأتی یوم القیامہ بصلاۃ وصیام وزکاۃ، میری امت کا مفلس وہ آدمی ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ کا ثواب لے کر آئے گا۔ ویأتی قد شتم ھذا، ساتھ میں ان ثواب کے ساتھ ساتھ وہ کسی کو گالی دیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حشر کیا کرے گا؟ جس کو اس نے گالی دی ہوگی اس کے ساری نیکی
نیکیاں اس گالی دینے جسے گالی دی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا کر دیں گے. اگر نیکیاں ختم ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ کو اس کے اوپر ڈال دیں گے، یعنی اس کے نجات کے لیے اس کے پاس کوئی نیکی باقی نہیں رہے گی. اللہ کے نبی نے کہا میری امت کا مفلس یہ آدمی ہے. اتنا ہی نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو یہاں تک باخبر کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم میں سب سے زیادہ لوگوں کو اس زبان کی وجہ سے جاتے ہوئے دیکھا. یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو یہاں تک تنبیہ کی کہ میں نے سب سے زیادہ اس زبان کی وجہ سے لوگوں کو جہنم میں جاتے ہوئے دیکھا ہے. اللہ کے نبی نے یہ بات بھی بیان کی کہ قیامت کے دن جب لوگ جہنم میں جائیں گے تو وہ اپنے منہ کے بل جائیں گے. وجہ بتائی الا حصائد السنتهم، اس زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے وہ منہ کے بل جہنم میں گرائے جائیں گے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں عورتوں کو کثرت سے جہنم میں دیکھا اور آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بیان کی کہ عورتیں زبان کا غلط استعمال کرتی ہیں اور لان تان زیادہ کرتی ہیں. اسی لیے ہمارا آپ کو چاہیے کہ ہمارا زبان کا صحیح استعمال کریں. زبان کا استعمال کرنے سے پہلے سوچیں سمجھیں پھر زبان کا استعمال کریں. گالی گلوچ سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کریں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو گالی گلوچ سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.